رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ سامعین کرام، آج ہم سب ایسی تقریب میں موجود ہیں جس کی نسبت رمضان صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحب قرآن اور قرآن کے ساتھ ہے، اور برائے سال ثواب محترم المقام چودھری غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھائی ندیم صاحب کے والد گرامی چودھری غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی فرمائے، اور آج کی اس بابرکت تقریب اور رمضان المبارک کی ساتوں کے طفیل ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات کی بلندی فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ لوگوں کو، مومنین کو مختلف حوالوں سے ایسے پیکج دیے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں کسی بھی مرحلے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ آئے اور میں اس کو بخش دوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بھی رکھا، اور پھر کچھ ایسے ایام رکھے جیسے جمعۃ المبارک ہے کہ جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو، اور ان میں ایک ایسی ساتھ بھی رکھی جس میں دعا کی قبولیت ہے، اور اسی طریقے سے پھر ایسے ایام جن میں عیدین ہیں اور جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی راتیں رکھی، شب برات ہو، شب قدر ہو، یا پھر لیلۃ القدر جس کو فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، اور اس رات کے بارے میں فرمایا کہ ایسی رات ہے خیر من الف شہر، کہ اس میں جو نیک اعمال کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو اتنا زیادہ بڑھا دیں گے، اتنا ثواب عطا کریں گے کہ پھر لوگ جو ہے وہ اس کے جو قریب آتے ہیں، رب کے قریب آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر سے نوازتا ہے، اور اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے یعنی 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، اور اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان پہ بھی روزہ فرض تھا، اور کیوں تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈر کے اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ۔ اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور سامعین کرام یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے ایک بڑھ کر نعمت عطا کی ہے، اگر ان کا شمار کرے تو کوئی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، لیکن ایک نعمت جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے وہ نعمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا، اور اس بعثت اور اس احسان کا اگر جائزہ لینا ہو تو پھر ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا،
اس کے پہلے کی جو کیفیت ہے وہ مذہبی کو دیکھیں تو اتنی گمبھیر ہے کہ خانہ کعبہ جو مقدس مقام ہے وہاں بھی بت ہوتے ہیں، اور پھر اگر معاشرتی دیکھیں تو زندہ درگور بیٹیوں کو کر دیا جاتا ہے، حقوق کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ بندوں کے حقوق ہوں، وہ عورتوں کے حقوق ہوں، اور عورتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، یعنی معاشرتی، معاشی، سیاسی ہر لحاظ سے اتنے حالات خراب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سست کی ہوئی انسانیت پہ کرم کیا، رحم کیا، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر کیا ہوا کہ جن بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق لوگوں نے ان کی پرورش کرنا شروع کر دی اور ان کو عزت کا، احترام کا رشتہ ادا کیا، اور پھر انہوں نے جنت کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کو طریقہ کے مطابق، سنت کے مطابق اور اللہ کے قانون کے مطابق ان کو آگے بھیج دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو میرا پڑوسی بنا دیتا ہے، اور ان دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ ان دو انگلیاں جتنے اپنے قریب ہیں ایک دوسرے کے، وہ بھی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، تو قریب ہوگا، تو پھر لوگ جو ہے وہ اس طرف آگے الغرض 23 سالہ آپ کی محنت اور کوشش نے ایسی جماعت تیار کر دی، پھر کیا ہوا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے لوگوں کو اللہ کا قرآن سنایا کہ اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کا قرآن جو ہے اس میں الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ موجود ہیں، جن کو سیکھ کر لوگ جو ہے، محمد جو ہے وہ فلاح پاتے ہیں، اور فلاح کیسے پاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر رسول اللہ کی اطاعت ہم نے کیسے کرنی ہے کہ اس کے لیے حقوق و فرائض، پہلے تو تعلیمات ایسی ہیں، وہ عبادات ہیں، ان عبادات کو کر کے رب کو راضی کرنا ہے، اور پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، اور پھر حقوق العباد ہے، ان سارے حقوق کو پورا کر لینے کے بعد بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ مطیع و فرمانبردار ہوگا، یعنی قرآن اور صاحب قرآن کو سامنے رکھ کے جو زندگی گزارے گا وہ کامیابی کی زندگی گزارے گا، وہ فلاح کی زندگی گزارے گا۔ اور سامعین کرام، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رحمتیں اور نعمتیں رکھی ہیں، اور اس کو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ ہے یہ صبر کی تلقین کرتا ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر صبر کیا ہے؟ ایک تو صبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس میں ہر وہ چیز جس سے روزے کو نواقض روزہ میں کہا جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک رکھنا، اس پہ صبر کرنا۔ اور جب صبر کرتا ہے تو پھر ہمیں ایک اور طرف جو ہے بندہ اس طرف دیکھتا ہے کہ مجھے بھوک جو ہے، پیاس ہے، میں نے اس کو برداشت کیا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو کھانا بھی میسر نہیں ہے، جن کو پینا میسر نہیں ہے، وہ اس سے یہ سبق لے کر پھر صبر خود بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو جن کی ضروریات ہے ان کو میسر نہیں ہوتی، کیونکہ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے، ایک سوال یہ ہوگا میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا تم نے اس کو تقاضوں کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق خرچ کیا کہ نہیں؟ اگر اس کے مطابق خرچ کیا ہوگا تو پھر وہ جواب کا صحیح، سوال کا صحیح جواب دے گا، اس لیے کہ مال بھی اللہ نے دے کر آزمایا ہے، اولاد دے کر آزمایا ہے، اثاثے دے کر آزمائے ہیں۔ اور پھر جو اللہ کو ماننے والا ہے، پھر دوسروں کو روزے کی حالت میں دیکھ کر کہ کس کی ضرورت کیا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے روزہ دار جو ہے جب روزہ افطار کرواتا ہے تو فرمایا کہ روزہ جو افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اپنے اس روزہ افطار کے بعد دعوت میں شریک کرے،
ان کی ضرورت کو بھی پورا کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیونکہ یہاں تقویٰ کا معیار جو ہے مقرر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کوئی سمجھ لے کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بڑے مال کی ضرورت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو استطاعت نہیں رکھتا، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کسی کو کھلائیں، بلکہ اپنی توفیق کے مطابق اگر کسی کے پاس دودھ کا ایک گھونٹ ہے، اگر کسی کے پاس کھجور ہے، اگر بالکل پانی ہے، لیکن نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون وضع کیا اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو اس طرح سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانہ رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس کھجور ہے، کھجور سے کسی کو افطار کروا دو، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کریں گے کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے. یعنی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے مسائل کو کم کریں، ان کی مشکلات کا خیال رکھیں، اپنے مال میں سے ان کی سحری اور افطار کا بندوبست کریں. جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، جس کے گھر میں ضروریات زندگی اور کھانا پینا نہیں ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کے دست و بازو بھریں، یہ ہمدردی ہے. اور پھر ایسے غریب اور مسکین جو ہے جو علاج نہیں کروا سکتے اور بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کا بھی برحق بنتا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے مال میں سے ان کے لیے ادویات کا بندوبست کیا جائے، علاج کا بندوبست کیا جائے، ان سے ہمدردی کی جائے. اور ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رشتے کو توڑنا نہیں ہے، رشتے کو جوڑنا ہے. وہ بندو کا بندو سے رشتہ ہے. یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو سحری کو اٹھتے ہیں، آپ قرآن مجید کی کئی پارے تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں اس کا ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے. نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب ہو گیا، فرض پڑھا 70 فرائض کا ثواب جو ہے ملتا ہے. تھوڑا خرچ کریں زیادہ کا ثواب ملے گا. لیکن سامعین کرام یاد رکھیں جہاں حقوق العباد کی بات ہے وہاں یہ ہے کہ اگر ایک شہید جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات و اکرام سے نوازا ہے، جس نے شہادت دی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر اس کے لیے کیا مقام ہے. سامعین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اتنا مقام ہے. لیکن دوسری طرف حقوق العباد کے حوالے سے فرمایا کہ اگر اسے کسی کا قرض دینا ہے کیونکہ وہ بندو کا حق ہے تو پھر وہ قرض جو ہے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. اور پھر سامعین کرام شہادت قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بڑے پرہیزگار ہیں، وہ بڑے نیک ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کر ان کو بھی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک شہید کو بنایا جائے گا کہ آؤ تمہیں اور فرشتوں کو بنایا جائے گا جاؤ اس کو جہنم میں داخل کرو. وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی تھی تیری رضا کی خاطر، میں نے ایسی قیمتی چیز کو قربان کر دیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اپنے آپ کو دلیر اور بہادر اور پہلوان ثابت کرنے کے لیے کیا تھا. اللہ سینے کی باتیں جانتا ہے. زندگی میں تجھے وہ مقام مل گیا ہے، زندگی میں تجھے شہرت مل گئی ہے کہ بڑا بہادر ہے، دلیر ہے، پہلوان ہے. یہاں جو ہے نیتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے تمہارا اب ٹھکانہ جو ہے اگر تو جان دیتا اللہ کی رضا کی خاطر تو تو پھر جنت میں مہمان ہوتا. اور اسی طرح ایک عالم دین کو بنایا جائے گا، اسے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں. وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، میں نے بہت محنت سے میں نے تعلیم حاصل کی اور لوگوں کو تیرا کلام سنایا، لوگوں کے سامنے میں تبلیغ کی ہے. اے اللہ مجھے انعام عطا کر، مجھے آپ کیوں جہنم میں بھیج رہے؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے ناموری کی خاطر، تو نے اپنے آپ کو اس لیے کہ تجھے کہے بڑا عالم ہے، بڑا جیسے ہم میں سے لوگوں کو ہوتا ہے میری تقریر کیسی تھی، یعنی شہرت کے طالب ہوتے ہیں. تو نے شہرت کے لیے کیا، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق تو اپنا کام کرے گا. اس لیے آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا میں تجھے شہرت مل گئی ہے، دنیا میں تجھے وہ مقام جو تو چاہتا تھا مل گیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اس طرح اللہ تقویٰ کے معیار کے مطابق تقویٰ فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، یہ اندر کی کیفیت ہے.
انما الاعمال بالنیات، اللہ چونکہ عمل کے فیصلے کرنے والا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، خیالات کو جانتا ہے، تخیل کو جانتا ہے، سوچ کو جانتا ہے، فکر کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، دعا ہے اللہ رب العزت آج کی اس بابرکت محفل کے تحت ہمارے بزرگ چودھری غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔